عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے, اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ, یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں, بہت کم ریشو ہے. اور ایسے مرد کو تو ریوارڈ ملنا چاہیے, یار تیری صحت ماشاءاللہ, خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی, اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی چاہیے. تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی, صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو, یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا, یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے. میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی, اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں, اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا, اس سے عورت کا حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو, وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟
وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد، بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، مکان پرووائڈ کرنا، اس کو وراثت ملنا، اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ، اس کی پریگننسی کا خرچہ، اس کی ڈیلیوری کا خرچہ، بچیوں کی شادی کی ٹینشن ہے، بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے. یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے، وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا، بیوی نے اجازت نہیں دی، وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا، ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات، اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے، اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال، اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے، تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں، اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے. یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے. وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی، تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی؟ کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے کہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے، وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو. ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، مرد اگر اپنے حقوق پورے یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا. اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو. اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے. عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے. لیکن جو گے کے عادی ہو گئے اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں.
تو اولاد گفٹ ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی, ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے, کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا, وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا, بگڑ جائے گی, وہ تو تباہ ہو جائے گا, یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح.